کہا جاتا تقریباً 500 سال پرانا یہ قبرستان ہے جو 16ویں صدی دفن کیے جاتے تھے. اور یہ جو مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج ہم موجود ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے مشہور شہر کراچی میں، اور کراچی کے مشرق میں موجود ایک علاقہ ہے شاہ لطیف. وہاں پہ ایک بہت ہی تاریخی اور قدیمی ایک قبرستان موجود ہے جو کہا جاتا ہے تقریباً 500 سال پرانا یہ قبرستان ہے جو 16ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان یہاں پہ جو لوگ وغیرہ تھے اس دور کے دفن کیے گئے. اور اس قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ تر جو دفن ہے وہ جوکھیوں قبیلے کے جو افراد تھے اس دور کے، جو جنگجو وغیرہ تھے، سردار وغیرہ تھے، دوسرے معزز خاندان کے لوگ، وہ بھی یہاں پہ دفن ہے. آپ وغیرہ اس کو قدیمی تاریخ میں یعنی کہ قدیمی لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے قبرستان کی، کیونکہ اور اس خاص طور پر اس کا جو سٹرکچر بنا ہوا ہے، اس کی کنسٹرکشن کا کام بہت ہی خوبصورت اس میں نقش و نگار موجود ہے جو آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے بھی. اگر عرفان بھی تھوڑا سا آگے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اس کے کنسٹرکشن کے بارے میں دکھاتے ہیں. یہ جو تقریباً ساری قبریں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ، جو بھورے رنگ کی یا گولڈن رنگ کی آپ کو نظر آئیں گی، یہ کہا جاتا ہے جو عورتوں کی قبریں ہوتی ہیں اس پہ وہاں پہ اس کے جو نقش و نگار جو بنے ہیں وہ زیورات وغیرہ بنے ہوئے ہیں. اور جو مردوں کی جو قبریں ہیں وہاں پہ تلواریں وغیرہ یا گورے وغیرہ، تو اس طرح کی چیزیں ان قبروں پہ نقش و نگار بنی ہوئی تھی. جو تقریباً کہا جاتا ہے مغلیہ دور میں ہی یہ قبرستان بنایا گیا تھا، اور 2-3 سال تک یہاں پہ جو لوگ دفن کیے جاتے تھے. اور اس دور میں جو سندھ میں جو اسلامی ایک جو نظام تھا وہ قائم ہو چکا تھا. باقی اس کے بارے میں آگے جا کے وہاں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے وہ مقبرہ ہے. اور جو وہ سردار وغیرہ کہا جاتا ہے کہ جو سردار وغیرہ ہوتے تھے اس قبیلے کے، وہ اس طرح کے دفنائے مقبرے میں دفن کیے جاتے تھے. اور یہ جو مقبرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جو قبریں تھی، یہ ایک قبر تھی یا 2 سے 8 کے مجموعے کے طور پر قبریں یہاں پہ بنائی گئی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور اپنی جو کنسٹرکشن کے حوالے سے ایک منفرد طرز تعمیر کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہیں. چوکھنڈی ٹوم، جسے عام لوگوں میں چوکھنڈی قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ شہر کراچی کے مشرق میں واقع ایک نایاب اور تاریخی قبرستان ہے جو پرانے زمانے کے لوگوں کی یادگار ہے اور تاریخ، فن تعمیر اور ثقافت کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے. یہ قبرستان تقریباً 2 مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور کراچی سے مشرق کے طرف تقریباً 29 سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر نیشنل ہائی وے کے ساتھ واقع ہے. یہ قبرستان عام قبرستان نہیں بلکہ ایک قدیم اسلامی تدفین اور نقش و نگار کی شاندار مثال ہے جسے عالمی سطح پر بھی دیکھا اور تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ یونیسکو نے اسے عالمی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ تاریخی طور پر بہت اہم ہے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. علماء اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق چوکھنڈی ٹومز زیادہ تر 15ویں، 16ویں، 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی کے دوران تعمیر کیے گئے. یعنی یہ وہ زمانہ ہے جب مغل سلطنت کے عروج کے دور میں اسلام بلا شبہ اس خطے میں طاقتور تھا اور لوگوں نے اپنے معزز سرداروں، جنگجوؤں، قبائلی رہنماؤں اور اہل خانہ کے لیے ان خاص قبروں کو تعمیر کروایا. چوکھنڈی ٹومز کا نام بھی اپنے فن تعمیر کی وجہ سے بڑا، کیونکہ لفظ چوکھنڈی کا مطلب ہے 4 کونوں والا ڈھانچہ، اور جیسا کہ اس قبرستان میں قبریں اور یادگاریں ایک خاص ترتیب اور کچھ جگہوں پر پیرامڈ نما ساخت میں بنی ہوئی ہیں. یہ قبرستان عام قبروں کی طرح سیدھی زمین میں دفن کرنے والی جگہ نہیں، بلکہ ہر قبر اونچے پلیٹ فارم پر کھڑے پتھروں سے بنائی گئی ہے جن کے اوپر پتھروں کے مربع اور اہرام جیسے ڈھانچے دکھائی دیتے ہیں. یہ قبریں عام طور پر شمال سے جنوب کی سمت میں بنائی گئی ہیں تاکہ میت کا رخ ہمیشہ قبلے کی طرف ہو، جیسا کہ مسلمان تدفین کے اصول ہیں. ان قبروں کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا پیلے یا بھورے رنگ کا سینڈ سٹون ریتلا پتھر ہے، جس کے ہر ٹکڑے پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں جو نہ صرف سجاوٹ کی غرض سے ہیں بلکہ ان نقشوں میں اس دور کے لوگوں کی زندگی، رسم و رواج، ثقافتی شناخت اور سماجی حالت کی جھلک بھی نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چوکھنڈی ٹومز دوسرے مقامات سے ممتاز ہے. تاریخی اعتبار سے عام طور پر یہ قبریں جوکھیوں قبائل کے خاندانوں کی ہیں جنہوں نے اس علاقے میں بسنے کے بعد اپنے معزز افراد کی یاد میں ان قبروں کو تعمیر کروایا، اور ساتھ ہی بعض بلوچ قبائل جیسے برفات اور کلماتی قبائل کے افراد کی قبریں بھی یہاں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جگہ مختلف قبائل کے رہنماؤں، سرداروں اور معزز لوگوں کی قبروں کا مشترکہ قبرستان رہا ہے.
چوکھنڈی ٹومز کی قبریں بعض اوقات ایک ہی پلیٹ فارم پر متعدد قبروں کی صورت میں بھی ہیں۔ بعض جگہ 6، 8 یا زیادہ قبروں کو متحد کر کے ایک ہی بنیاد پر تعمیر کیا گیا ہے۔ چوکھنڈی قبروں کا سب سے پہلا تحریری ذکر 1851 میں ملتا ہے، لیکن ان پر باقاعدہ تحقیق 1917 میں شروع ہوئی۔ ماہرین آثار قدیمہ اور قانونی ماہرین نے اس قبرستان کی حفاظت کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، کیونکہ زمانہ اور انسان دونوں نے یہاں کچھ نقصان پہنچایا ہے۔ مثلاً بعض قبریں موسمی اثرات، ہواؤں، بارشوں اور گرد و غبار کے سبب متاثر ہو رہی ہیں، لیکن سرکاری آثار قدیمہ کے محکموں نے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش شروع کر رکھی ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس تاریخی ورثے کو دیکھ سکیں۔ یہاں جو قبرستان کے نقش و نگار مردوں کی قبروں پر بنے ہیں، ان میں اکثر گھوڑے سوار، ہتھیار، تلوار، ڈال، تیر کمان، جنگ کے آلات اور مینار نما علامتیں دکھائی دیتی ہیں، جو ان مردوں کی بہادری، قبائلی رواج اور ان کے طاقتور ہونے کا اظہار تھیں، جبکہ عورتوں کی قبروں پر کشیدہ کنندہ نگاریاں، زیورات جیسے چوڑیاں، ہار، انگوٹھی، پازیب اور دیگر نفیس عناصر کو دکھاتی ہیں، جو عورتوں کی جمالیاتی شناخت اور ان کے سماجی مقام کا اظہار ہیں۔ یہ نقش صرف سادہ سجاوٹ نہیں، بلکہ ان وقت کے لوگوں کی دل کی خواہشات، ان کی روایات اور ان کے پسندیدہ اظہار اور ثقافتی خیالات کا گہرا عکس ہیں، اور یہی چیز چوکھنڈی ٹومز کو ایک منفرد فن تدفین بنا دیتی ہے، جس کی طرز کو بعض محققین نے یہاں تک قرار دیا کہ یہ طرز تعمیر سندھ اور بلوچستان میں عام ہے، مگر دنیا کے دیگر اسلامی ممالک میں اس جیسی مثال کم ہی ملتی ہے۔ چوکھنڈی ٹومز آج بھی سیاحوں، تاریخ دانوں، فنون لطیفہ کے شوقین حضرات اور ثقافتی لوگوں کے لیے ایک دلکش مقام ہے، جہاں نہ صرف قدیم آثار قدیمہ کو دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ان نقشوں، ڈیزائنوں اور ساختوں کے ذریعے ہمیں اس دور کے لوگوں کی زندگی، ان کے خیالات، روایات اور سماجی اقدار کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ پاکستان کے ثقافتی ورثے میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر ان قبروں کو بلوچ قبریں کہا جاتا ہے، مگر ماہرین کے مطابق یہ مکمل طور پر درست نہیں، کیونکہ یہاں صرف بلوچ نہیں بلکہ سندھی قبائل بھی دفن ہیں۔ یہ طرز تعمیر پورے سندھ اور مکران کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے چوکھنڈی قبریں کہنا زیادہ مناسب اور درست ہے۔ چوکھنڈی قبرستان نہ صرف سندھ بلکہ اسلامی دنیا کے منفرد ترین قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ فن تعمیر، اسلامی روایت، قبائلی تاریخ اور ثقافت کا ایک نایاب خزانہ ہے، جس پر مزید تحقیق اور حفاظت کی اشد ضرورت ہے۔ تو جی یہ تھی چوکھنڈی قبرستان کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دے، اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے، تاکہ ایسی دلچسپ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔